کچھ رقم رکھ لو۔ فضل نے پوٹلی رضیہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ کس لیے؟ وہ پوٹلی کو گھورتے ہوئے بولی۔ سلطان کے آپریشن کے لیے، فضل نے رازداری سے کہا۔ لیکن اتنی رقم کہاں سے آئی؟ وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئی۔ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، فضل نے خفگی کا اظہار کیا۔ رضیہ خاموش کھڑی تھی۔ فضل کمرے میں آیا جہاں سلطان بخار سے پھونک رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، فضل نے رضیہ کا کندھا تھپتھپایا۔ ارے کہاں چل دیے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ضروری کام سے دوسرے شہر جا رہا ہوں، فضل نے آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسو روکتے ہوئے کہا۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ بیٹا زندگی اور موت کے درمیان ہے، اور تم ہو کہ دفتری مسائل میں الجھے ہوئے ہو، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ فضل رضیہ کو حیران اور پریشان چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آیا اور اس کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ پریشان لگتے ہو؟ ایک بھاری بھرکم شخص نے اپنی کٹیا سے باہر آ کر پوچھا۔ جی، فضل نے سر جھکا کر جواب دیا۔ صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، فضل نے بے دلی سے بولا۔ یہاں سے تم سیدھا بستی ملوک شاہ جاؤ گے۔ وہاں ایک پتلی سڑک اندر کی طرف مڑ جاتی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ بھاری بھرکم شخص نے سخت لہجے میں کہا۔ جی جی سمجھ رہا ہوں، فضل نے سر جھکائے جواب دیا۔ وہاں سے کچھ دور سائیں کرم نواز کا مزار ہے، اس نے مزید وضاحت کی۔ فضل خاموش کھڑا رہا۔ کل تم اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو جاؤ گے، وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ فضل نے خاموشی سے اس کے ہمراہ کٹیا میں داخل ہو گیا۔ بھاری بھرکم شخص کچھ دیر اس کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف رہا اور پھر وہ اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ رات فضل نے انتہائی تکلیف میں گزاری۔ اس کی زندگی کا یہ نہایت اہم موڑ تھا، جس کے تصور سے اس کا رواں کانپ رہا تھا۔ بھاری بھرکم شخص صبح سویرے اس کے پاس آ گیا۔ اٹھ جا فضل، وہ سختی سے بولا۔ فضل بچوں کی طرح حکم کی تعمیل کرتا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ کھاؤ گے؟ وہ ناشتہ اس کے پاس رکھتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، فضل نے ناگواری سے جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے فضل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ دل نہیں چاہ رہا، فضل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھ فضل، ایسے کاموں کے لیے حوصلے اور دلیری کی ضرورت تو ہے۔ تو سلطان کی فکر نہ کر، وہ تندرست ہو جائے گا، اب تو بے فکر ہو جا۔ اس نے فضل کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ بولتا رہا اور فضل اس کی باتیں سنتا رہا۔ فضل اس نے ہاتھ کے اشارے سے بس کو اشارہ کیا اور اس میں بیٹھ گیا۔ پونے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ بستی ملوک شاہ میں تھا۔
بس سے نکل کر وہ پتلی سڑک کی طرف نکل گیا۔ بستی ملوک شاہ سے چند گز پہلے خبتی سا شخص اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تم سمجھتے ہو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ خبتی شخص نے برہمی سے کہا۔ وہ ایک بڑا سا پتھر اٹھا لایا اور فضل کی طرف لپکا۔ اس شور و غل سے کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ ایک شخص نے خبتی شخص کو پکڑ لیا۔ جاؤ بابو جی دیوانہ ہے، ایک شخص نے کہا۔ فضل نے گہری سانس لی اور مزار کی طرف بڑھ گیا۔ مزار کے احاطے سے باہر چند دکانیں تھیں۔ فضل ایک سگریٹ کے کھوکے کی طرف بڑھ گیا۔ بابو جی یہاں جو بھی آتا ہے مراد پائے بغیر گھر نہیں جاتا، کھوکے والے نے کہا۔ فضل خاموشی سے سگریٹ سلگاتا رہا۔ کوئی پریشانی ہے؟ کھوکے والے نے سوال کیا۔ ہاں بیٹا بیمار ہے، وہ جلدی سے بولا۔ ہاں بیٹا بیمار ہے، وہ جلدی سے بولا۔ تو فکر نہ کر، اب یہاں سے بے مراد نہیں جائے گا، کھوکے والے نے ڈھارس بندھائی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مزار کے احاطے میں موجود تھا۔ یہاں پر لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے۔ وہ ایک کونے میں جا بیٹھا۔ آ گئے تم؟ اس کے قریب بیٹھے ہوئے بارش شخص نے پوچھا۔ ہاں، فضل نے آہستگی سے جواب دیا۔ وسط میں چلے جاؤ، بارش شخص نے احاطے کی طرف اشارہ کیا اور وہ احاطے کے وسط میں آ بیٹھا۔ پہلی بار آئے ہو؟ فضل کے قریب بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ فضل خاموش رہا۔ سنا ہے جو یہاں چل کر آتا ہے اس کی سنی جاتی ہے۔ اس شخص نے فضل کے چہرے پر چھائی پسماردگی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے سلطان یاد آ گیا۔ وہ وہاں بیٹھا کتنی دیر تک اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ اچانک ہی فضل کی نظر بارش شخص پر جا پڑی۔ جلدی کرو، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ فضل کو محسوس ہوا کہ وہ چاروں اطراف میں بچھی ہوئی لاشوں میں گر گیا ہے اور ان لاشوں کے تعفن سے اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، وہ چلاتا ہوا باہر آ گیا۔ بارش شخص اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر فون پر بات کر رہا تھا۔ سلطان کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ شکر کرو اللہ نے دوسری زندگی دی ہے۔ اب تم گھر آ جاؤ، رضیہ کی آواز سنائی دی۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ وہ تیزی سے پتلی سڑک سے مین روڈ پر آ گیا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کا سر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا ہے۔ وہ نیچے گر گیا ہے۔ سر پر گولی لگی ہے، کسی شخص نے افسوس اور دکھ سے کہا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مناظر گھومنے لگے۔ پھر آخری منظر چھا گیا۔ مزار کے احاطے میں کچھ لوگ جو اس کے ارد گرد پھیل گئے تھے ذکر
اور درود کی آوازیں اس کے کانوں کو چھو رہی تھیں۔